میرے حضور جان کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، اور نماز پڑھاتے پڑھاتے بخاری میں ہے قدم مبارک آگے کیا ہے، ہاتھ مبارک اوپر کیا ہے، سلام پھیرا، صحابہ پوچھتے ہیں حضور نماز میں کوئی تبدیلی آ گئی ہے؟ فرمایا صحابہ جب میں یہاں ہوتا ہوں تو پتہ نہیں کہاں کہاں ہوتا ہوں۔ حضور کہاں تھے؟ فرمایا انی رأیت الجنہ، صحابہ میں نے یہاں کھڑے کھڑے ابھی جنت دیکھی ہے، ابھی کھڑے کھڑے جنت۔ اب جنت کہاں ہے؟ 7 آسمان پار جنت ہے، زمین سے لے کر پہلے آسمان تک 500 سال کا سفر ہے، پھر ہر آسمان کی موٹائی 500 سال ہے، پھر دوسرے آسمان تک سفر 500 سال کا ہے، پھر اس کی موٹائی 500 سال ہے۔ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ جب میرے حضور نے دیکھی ہے کتنے 100 سال لگے ہیں؟ انی رأیت الجنہ، جنت دیکھی، صرف دیکھی نہیں، فرمایا تناولت منہا عنقودا، صحابہ میرا تو ہاتھ بھی جنت میں پہنچ گیا تھا۔ اب خوشک مولوی بولے، کہنے لگے دیکھو یہ جلالی صاحب غلو کر جاتے ہو۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ ہاتھ نہیں پہنچا تھا، میں کہا پھر جنت قریب آ گئی تھی۔ اور پنجابی وچ آکھدے نقل نہ ہوئے تے موجہ ہی موجہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا۔ تمامی احباب درود پاک محبت سے بڑھیں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ مولا یا صلی وسلم دائما عبدا علی حبیبکہ خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا۔ حضور سرور کائنات، مفکر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غمگسار زمان، ہادی السبل، ختم الرسل، مولا کل، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، گرامی قدر سامعین و ناظرین و حاضرین، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں لاکھوں بار بھی سجدہ شکر ادا کریں تو حق شکر ادا نہیں ہوتا کہ اس وحدہ لا شریک نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بننے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور ہمیں اپنے پیارے محبوب جان کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ اور اللہ رب العزت کا یہ احسان عظیم ہے کہ جمعۃ المبارک کے پرکیف لمحات میں اللہ نے ہمیں اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائی۔
میری یہ خوش قسمتی ہے، خوش بختی ہے کہ آج اس مرکز اہل سنت میں قبلہ حضرت والا عالم نبیل فاضل جلیل پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر مفتی محمد اشرف شاد ترابی صاحب حافظہ اللہ تعالی نے بندہ ناچیز کو حکم فرمایا اور یاد فرمایا، شفقت فرمائی، تو آپ کے حکم پر میں آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ دعا کریں اللہ رب العزت مجھے بھی، میری حاضری بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آپ کا آنا بھی اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ گرامی قدر سامعین و ناظرین، معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مہینہ جا رہا ہے اپنی رحمتیں لوٹاتا ہوا۔ ہمارے پیارے نبی حضور جان کائنات رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ وحدہ لا شریک نے جہاں لا تعداد بے حساب معجزات، کمالات، شانیں، رفعتیں، بلندیاں عطا فرمائی ہیں، ان بڑے بڑے معجزات میں سے ایک معجزہ معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ اس کی بہت تفصیل ہے۔ واقعہ معراج کے متعلق جو قرآن و سنت میں سلف صالحین سے ہم تک پہنچا ہے وہ تو بہت لمبی ایک فہرست ہے اور بہت مختصر ٹائم کے اندر ہم اس کا احاطہ تو کر ہی نہیں سکتے۔ چند ضروری گزارشات پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیں، حضرت موسیٰ پاک کلیم اللہ ساری زندگی دعائیں کرتے رہے کہ یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تیرا قرب چاہتا ہوں، تیرے جلوے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت کا دریائے رحمت جوش میں آیا، فرمایا پیارے کلیم تم طور پہ آ جاؤ۔ یا اللہ میں طور پہ آ کے اللہ کو دیکھوں گا، فرمایا نہیں، تو میرا تجلی دیکھے گا۔ اگر تجلی دیکھ لیا پھر اللہ بھی دیکھ لینا۔ حضرت موسیٰ پاک گئے کوہ طور پہ، اللہ رب العزت نے ایک تجلی ڈالا ہے، طور ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ پاک بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو حضرت موسیٰ پاک نے جو تجلی دیکھا تھا اس کی وجہ سے آنکھ کی نورانیت بہت تیز ہو گئی ہے۔ اب نگاہ کلیم بڑی بڑی دور دیکھتی ہے۔ نبوت کی آنکھ تو ویسے ہی بڑی باکمال ہوتی ہے، لیکن جب اللہ رب العزت کی ذات کا، صفات کا تجلی دیکھ لے تو نورانیت پہلے سے کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ پاک نے جب تجلی دیکھا ہے تو اب حضرت موسیٰ پاک کی آنکھ بہت دور دیکھتی ہے، بڑی بڑی دور۔ فیصل آباد والے پوچھ سکتے ہیں جلالی صاحب دیوار کے پیچھے دیکھ لیتے تھے؟ لوگ تو کہتے ہیں نبی دیوار کے پیچھے نہیں دیکھتا، تو جب موسیٰ پاک نے تجلی دیکھا تو کتنی دور دیکھتے ہیں؟ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لما تجلی اللہ عز و جل لموسیٰ علیہ السلام کان یبصر النملۃ علی الصفا فی اللیلۃ الظلماء مسیرۃ عشرۃ فراسخ۔ کہتے ہیں جب حضرت موسیٰ پاک نے تجلی دیکھا نا، رات کے اندھیرے میں پہاڑ کی چوٹی پہ 30 میل دور اگر چیونٹی بھی گزرے تو نگاہ کلیم سے چھپ نہیں سکتے۔ رات کے اندھیرے میں پہاڑ کی چوٹی پہ 30 میل دور چیونٹی گزرے، ان کی آنکھ سے نہیں چھپ سکتی جنہوں نے تجلی دیکھا ہے۔ لطف لیں اس بات کا، چیونٹی نہیں چھپ سکتی۔ ابھی بات ہو رہی ہے رات کی اندھیرے کی، ابھی بات دن کے اجالے کی نہیں ہے، ابھی بات چیونٹی کی کر رہا ہوں، ابھی امتی کی نہیں کر رہا۔ ابھی بات نگاہ موسیٰ کی ہے، نگاہ محمد کی نہیں۔ اللہ بھائی جی بات سمجھ آئی ہے جی؟ کوئی نہیں آئی؟
ابھی رات کے اندھیرے کی بات ہے اور چیونٹی کی بات ہے، ابھی نگاہ کلیم کی بات ہے، نگاہ حبیب کی بات نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ پاک نے تجلی دیکھا ہے، 30 میل دور رات کے اندھیرے میں چیونٹی دیکھتے ہیں۔ خود سوچو جنہوں نے تجلی دیکھا ہو وہ اتنی دور دیکھتے ہیں تو جنہوں نے اللہ دیکھا ہو وہ کتنی دور دیکھتے ہوں گے۔ رات کے اندھیرے میں پہاڑ کی چوٹی پہ چیونٹی نہیں چھپتی ان کی آنکھ سے، جنہوں نے تجلی دیکھا ہو تو دن کے اجالے میں یہ لبیک یا رسول اللہ اور ختم نبوت کے نعرے مارتا ہوا امتی اس آنکھ سے کیسے چھپ سکتا ہے جنہوں نے تجلی ہی نہیں خود اللہ دیکھا ہے۔ اسی نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک بات کرتا ہوں اور بات آگے بڑھاتا ہوں۔ اب میں ذرا اس آنکھ کا بتا دوں جنہوں نے اللہ کو دیکھا ہے کہ کتنی دور دیکھتے ہیں۔ میرے حضور جان کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں اور نماز پڑھاتے پڑھاتے بخاری میں ہے قدم مبارک آگے کیا ہے، ہاتھ مبارک اوپر کیا ہے، سلام پھیرا، صحابہ پوچھتے ہیں حضور نماز میں کوئی تبدیلی آ گئی ہے؟ فرمایا صحابہ جب میں یہاں ہوتا ہوں تو پتہ نہیں کہاں کہاں ہوتا ہوں۔ حضور کہاں تھے؟ فرمایا انی رأیت الجنہ، صحابہ میں نے یہاں کھڑے کھڑے ابھی جنت دیکھی ہے، ابھی کھڑے کھڑے جنت۔ اب جنت کہاں ہے؟ 7 آسمان پار جنت ہے، زمین سے لے کر پہلے آسمان تک 500 سال کا سفر ہے، پھر ہر آسمان کی موٹائی 500 سال ہے، پھر دوسرے آسمان تک سفر 500 سال کا ہے، پھر اس کی موٹائی 500 سال ہے۔ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ جب میرے حضور نے دیکھی ہے کتنے 100 سال لگے ہیں؟ انی رأیت الجنہ، جنت دیکھی، صرف دیکھی نہیں، فرمایا تناولت منہا عنقودا، صحابہ میرا تو ہاتھ بھی جنت میں پہنچ گیا تھا۔ اب خوشک مولوی بولے، کہنے لگے دیکھو یہ جلالی صاحب غلو کر جاتے ہو۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ ہاتھ نہیں پہنچا تھا۔ میں کہا پھر جنت قریب آ گئی تھی۔ پنجابی میں آخ دے نقل نہ ہوئے تھے موجہ ہی موجہ، ہاتھ نہیں پہنچا تھا جنت قریب آ گئی تھی۔ میں نے کہا نادان، اگر جنت قریب آ جائے یہ اس سے بھی بڑی شان ہے، ہاتھ پہنچے جنت میں بڑی شان ہے، لیکن اگر جنت آ جائے تو یہ اس سے بھی بڑی شان ہے۔ کیسے بھئی؟ ایک یہ سپیکر پڑا ہوا ہے، ایک ہے میں آگے ہو کہ اس کو پکڑوں، ایک ہے یہ خود چل پڑے، جلالی صاحب کیوں تکلیف کرتے ہو، میں آپ آ جانا۔ محبوب کا ہاتھ مدینے سے اٹھے جنت چل پڑے، یہ کہاں نصیب میرے کہ تم آپ چل کے آتے، کوئی جذبہ محبت میرے کام آ گیا ہے، میرے دل کی دھڑکنوں میں تیرا نام آ گیا ہے، کر لو قبول آقا یہ غلام آ گیا ہے۔ جی توجہ فرمائیے جی، کوئی نہیں فرمائے۔ فرمایا ہاتھ جنت میں پہنچ گیا تھا۔ اب میں ایک چھوٹی سی مثال دے کے آپ کو عشق کی معراج کروانا چاہتا ہوں۔ ذرا ہاتھ بلند کر کے دکھائیں سارے۔ مسجد کی چھت کو ہاتھ لگ رہا ہے، پنکھوں کو لگ رہا ہے، اور تمہاری نظر چھت تک جا رہی ہے۔ باہر نکل کے دیکھو گے تو نظر کہاں تک جائے گی؟ آسمان تک، اور ہاتھ جائے گا ستاروں تک، سورج تک، چاند تک۔ آپ کہیں گے جلالی صاحب ہاتھ اور آنکھ کا مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے، جہاں تک نگاہ دیکھتی ہے ہاتھ نہیں جاتا، بہت نیچے رہتا ہے ہاتھ، وہاں تک نہیں پہنچتا، نگاہ بہت آگے دیکھتی ہے۔ اب توجہ کرو تو تمہارے عشق کی معراج ہو جائے۔ جس محبوب کا ہاتھ جنت میں پہنچ جاتا ہے، تو بتا ان کی نگاہ کہاں تک جاتی ہوگی؟
جن کا ہاتھ جنت میں پہنچا ہے نگاہ کہاں تک جاتی ہے. اور ہمارا تو عقیدہ ہے کہ ہماری محفل جمعے کی ہو، کول کی ہو، دسواں کی ہو، چیلم کی ہو، عرس کی ہو، میلاد کی ہو، معراج کی ہو، مدینے والا دیکھتا ہے. دیکھتا ہے، ہمارا یقین ہے، عقیدہ ہے، ایمان ہے. لوگ پوچھتے ہیں جلالی صاحب دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا نادان جو مدینے سے جنت دیکھ لیتے ہیں وہ مدینے سے جنتیوں کو نہیں دیکھ سکتے. جن کا ہاتھ مدینے سے جنت جا سکتا ہے غلاموں کی دستگیری کے لیے فیصل آباد بھی آ سکتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ فرمائیں ذرا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ وہ واقعہ ہے اور یہ وہ سفر ہے جس سے پہلے وہ خود فرماتا ہے سبحان اللذی. واقعہ معراج پہ سبحان اللہ کہنا تو اس کی اپنی سنت ہے. ابھی تو کہنے نہیں پڑے گا کہ سبحان اللہ کہیں ذرا. اللہ اکبر کبیرہ. جی سمجھ آ رہی ہے؟ جی کوئی نہیں آ رہی؟ حضور پاک جانے کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے اور میرے حضور فرماتے ہیں مررت علی قبر موسیٰ، میں حضرت موسیٰ کی قبر سے گزرا، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّ فِي قَبْرِهِ، وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے. گزرتے گزرتے اندر قبر کے اندر بھی دیکھ لیا، موسیٰ پاک کھڑے بھی دیکھے ہیں، نماز پڑھتے دیکھے ہیں. اب جو محدثین نے یہاں پہ تشریح کی ہے اس حدیث کی کمال ہے. فرمایا صلاۃ کے دو معنی ہیں. صلاۃ بمعنی نماز بھی ہے، صلاۃ بمعنی درود بھی ہے. فرمایا اگرچہ اکثر کے نزدیک اور امت کے علماء نے یہی لکھا ہے نماز پڑھ رہے تھے، لیکن اگر احتمال کے معنی میں دیکھیں تو یہ بھی بنتا ہے کہ درود پڑھ رہے تھے. احتمال کے معنی میں دیکھیں تو یہ ہے مررت علی قبر موسیٰ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّ فِي قَبْرِهِ، کہ جب میں موسیٰ پاک کی قبر سے گزرا وہ کھڑے ہو کے آمنہ کے لال پہ درود بھیج رہے تھے. سمجھ آئیے جی کو نہیں ہے؟ سبحان اللہ فرمائیں گے ذرا. شان دیکھیں، عظمت دیکھیں، مرتبہ و مقام دیکھیں، رفعت و بلندی دیکھیں. اللہ اکبر کبیرہ. کیا شان ہے میری حضور جانے کائنات کی. لوگ کہتے ہیں کیسے گئے ہیں، کیسے آئے ہیں. میں نے کہا کیوں؟ عقل مانتی نہیں ہے. میں نے کہا تیری عقل بیٹا ہے کتنی سی، کتنی سی عقل کی بات ہے. بریلی والے سے پوچھ، وہ کہتے ہیں عرش کی عقل دنگ ہے. عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر. تھوڑا اعلیٰ حضرت کو سمجھیے گا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میری حضور جب آسمان سے گزرے وہ حیران ہے، دوسرے سے گزرے وہ بھی حیران ہے، تیسرے سے گزرے وہ بھی حیران ہے. پہلا بشر ہے جو گزر رہا ہے. یہ پہلے بشر ہیں جو آسمان پار کرتے جا رہے ہیں. آسمان چکرا گئے. پہلے نے سوچا دوسرے پہ رکیں گے، دوسرے نے سوچا تیسرے پہ رکیں گے، تیسرے نے سوچا چوتھے پہ، آ کر ساتویں پہ رک جائیں گے. اوپر تو عرش ہے، مکان کی حد ہے، اس سے آگے مکان کوئی نہیں. چلو عرش پہ رکیں گے. جب عرش بھی پار کر گئے تو عرش نے دامن مصطفیٰ پکڑ لیا. جانے مراد ہون کتھے. یہاں سے آگے تو مکان ہی کوئی نہیں ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے. عرش کو سمجھ نہیں آ رہی تو یہ فرشی کیڑے کو کیا سمجھ آئے گی. عرش کو نہیں سمجھ آ رہی کہ حضور کیسے جا رہے ہیں. اعلیٰ حضرت نے ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، چاند سے باتیں کر رہے ہیں. عاشق ہے نا، چاند سے باتیں کرتے ہیں. دیکھا نا چاند کے چہرے پہ دھبے ہیں، داغ بنے ہوئے ہیں. لوگ کہتے ہیں مائی چرخا پہ کچھ دیئے. تو یہ چرخا ورخا کچھ نہیں ہے. یہ کیا؟ جب میری حضور کی انگلی اٹھی تھی چاند کے دو ٹکڑے ہوئے تھے، پھر چاند جڑا تھا تو وہ ابھی نشان باقی ہے. اعلیٰ حضرت نے معراج کے بعد چاند کو دیکھا،
فرمایا حضور گزر گئے ہیں، تیرے دھبے ابھی نہیں مٹے۔ مشورہ دیتے ہیں، مشورہ کہتے ہیں ستم کیا ہے، کیسی مت کٹی ہے، کمر وہ خاک ان کے راہ گزر کی اٹھا نہ لایا کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھتا مٹے تھے۔ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بلے بھائی بلے چاند، اچھا موقع تھا گوا دیا ہے، موقع ضائع کر دیا ہے۔ چاند کہتا ہے بریلی والے کیا ہوا ہے؟ کہتے ہیں حضور کی جو سواری گزری ہے تو براق کے قدموں سے اڑنے والی دھول اٹھا کے ماتھے پہ ملتا داغ تو مٹ ہی جاتے نا۔ ستم کیا ہے؟ ستم کیا ہے؟ کیسی مت کٹی ہے، کمر وہ خاک ان کے راہ گزر کی اٹھا نہ لایا کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھتا مٹے تھے۔ اگر تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین سے اڑنے والی خاک لگا لیتا تو دیکھتے ہی دیکھتے تیرے سارے داغ ختم ہو جاتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جی توجہ فرمائیے جی، کوئی نہیں فرمائیے۔ اب سننا ذرا، ابھی پیچھے یوم صدیق اکبر گزرا ہے تو عاشقوں نے گلی گلی تاجدار صداقت کے نعرے لگائے ہیں۔ میرے حضور فرماتے ہیں معراج کی رات میں نے جنت میں ایک حور دیکھی ہے، اور جب حضور دیکھی تو میں نے پوچھا من انتے، تو کون ہے؟ وہ کہتی ہے حضور یہ جو جنت کی نہر ہے نا نہر، فرمایا تو اپنا دس تو کون ہے؟ کہتی ہے حضور یہ جو جنت کی نہر ہے اس کے کنارے 70,000 درخت ہیں۔ کتنے جی؟ یہ جنت کی نہر کے کنارے 70,000 درخت ہیں، ہر درخت کی 70,000 ٹہنیاں ہیں، ہر ٹہنی کے 70,000 پتے ہیں، ہر پتے پہ مجھ جیسی ایک حور بیٹھی ہے۔ اب وہ حور جنت کے نہر کے کنارے بیٹھی تعارف بتا رہی ہے۔ اور اس نہر کے کنارے 70,000 درخت ہیں، ہر درخت کے 70,000 ٹہنی ہیں، ہر ٹہنی کے 70,000 پتے ہیں۔ وہ جانتی ہے حضور نے گزرنا ہے، حساب کر کے بیٹھی ہے۔ درخت کتنی ہیں، ٹہنیاں کتنی ہیں، پتے کتنی ہیں، مجھ جیسی حوریں کتنی ہیں۔ اچھا وہ جو 70,000 حوریں ہیں وہ رب نے کس کے لیے پیدا کی ہیں؟ کسی نبی کے لیے، کسی شہید کے لیے؟ وہ حور بول کے کہنے لگی نبیوں کی تو شان جدا ہے، نبیوں کا تو مقام جدا ہے، خاتم النبیین کی عظمت جدا ہے، ان کی ابو بکر اور عمر کی شان جدا ہے۔ یہ حوریں کس لیے ہیں؟ کہتی خالقہن اللہ لمحبی ابی بکر، ان حوروں کو رب نے ابو بکر کے غلاموں کے لیے پیدا فرمایا۔ اللہ جی توجہ فرمائیے جی، کوئی نہیں فرمائے۔ یہ جنت کی حوریں صرف ابو بکر اور عمر کے غلاموں کے لیے پیدا فرمائی ہیں۔ چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ یہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی شان ہے۔ مرتبہ دیکھیں، مقام دیکھیں، رفعت و بلندی دیکھیں، کیا کہنے ہیں۔ معراج شریف کی تو بات ہی کیا ہے، یہ سفر معراج کی کیا بات، مختصر کروں نا
تو حضرت جبریل حضور کے ساتھ جا رہے ہیں، پہلے آسمان پہ بھی پہنچے تو دروازے پہ دستک دی ہے، تو وہاں ایک اللہ کے نبی ہیں، وہ کہتے ہیں مرحبا، دوسرے پہ گئے تو مرحبا، تیسرے پہ گئے تو اللہ کے نبی کہتے ہیں مرحبا۔ یہ سیاستہ میں حدیثیں ہیں۔ آدم پاک بھی کہتے ہیں مرحبا، آمد ہو رہی ہے آسمانوں پہ، تو کہہ رہے ہیں مرحبا، دوسرے پہ پہنچے وہ اللہ کے نبی کہتے ہیں مرحبا، تیسرے پہ پہنچے اللہ کے نبی کہتے ہیں مرحبا۔ توجہ کی نہیں آپ لوگوں نے ابھی تک؟ اگر آمد وہاں پہ ہو تو وہ کہتے ہیں مرحبا، یہاں پہ ہو تو یہ کہتے ہیں۔ وہاں آمد ہو تو حضرت آدم کہہ رہے ہیں مرحبا، حضرت ابراہیم کہتے ہیں مرحبا، حضرت عیسیٰ کہتے ہیں مرحبا۔ آسمانوں پہ آمد ہو، حضرت آدم مرحبا کے نعرے لگاتے ہیں۔ مصطفیٰ کی آمد زمین پہ ہو تو آدم کے بچے آمد مصطفیٰ مرحبا کہتے ہیں۔ بھائی توجہ فرمائیے جی، کوئی نہیں فرمائیے۔ حدیث قدسی میں ہے بخاری میں، من تقرب منی شبران تقربت منہ ذراعًا، اللہ فرماتا ہے جو میری طرف ایک بلشت چل کے آتا ہے میری رحمت ایک گز آگے بڑھتی ہے۔ ومن تقرب منی ذراعًا تقربت منہ باعًا، جو ایک گز آتا ہے میری رحمت 2 گز آگے بڑھتی ہے۔ من آتانی یمشی آتیتو حرولتاً، جو چل کے آتا ہے میری رحمت دوڑ کے اس کو سینے سے لگا لیتی ہے۔ ابھی ذوق آہستہ ہے، سمجھ نہیں آئی؟ ہاں، جہاں میں لے جانا چاہتا ہوں وہاں پہنچو، تھوڑے ایڈوانس ہو جاؤ، فاسٹ ہو کے پہنچو جو نقطہ دینا چاہتا ہوں۔ حدیث قدسی میں جو ایک بلشت آئے میری رحمت 1 گز قریب جاتی ہے، جو 1 گز آئے میری رحمت 2 گز بڑھتی ہے، جو چل کے آئے میری رحمت دوڑ کے جاتی ہے، جو دار ام ہانی سے چلے عرش پار کر جائے۔ ایک بلشت آئے رحمت 1 گز جاتی ہے، تو جو دار ام ہانی سے چلیں اور سدرۃ المنتہا سے بھی آگے گزر جائیں کعبہ قوسین تک، بتاؤ تو صحیح رب کے جلوے کتنے قریب ہو کے دیکھے ہیں۔ معراج کی حکمتیں بڑی ہیں۔ ایک حکمت یہ بھی ہے 1,24,000 کم و بیش اللہ کے نبی آئے، ہر نبی نے آ کے اللہ کی توحید پڑھائی ہے امت کو، ہر نبی نے آ کے کلمہ پڑھایا لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید یہی رہا ہر نبی کے دور میں۔ آدم پاک، موسیٰ پاک، عیسیٰ پاک، یعقوب پاک، یونس پاک، ابراہیم پاک، اسماعیل پاک، سارے نبی اللہ کے یہی توحید پڑھاتے رہے۔ میں گواہی دیتا ہوں وہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں نہ صفات میں۔ امت نے پوچھا جس کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہو کبھی دیکھا ہے کہ ایک ہی ہے؟ کبھی دیکھا ہے؟ آدم پاک بھی کہتے ہیں نہیں میں نے جبریل سے سنا ہے، موسیٰ پاک بھی کہتے ہیں جبریل سے سنا ہے، عیسیٰ پاک بھی کہتے ہیں جبریل سے سنا ہے۔ 1,24,000 کم و بیش اللہ کے نبی آئے ہیں، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ہر نبی نے اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی۔ امت نے پوچھا دیکھا ہے؟ کہا دیکھا کوئی نہیں، سنا ہے۔ تے جدوں واری آ گئی ساڈے حضور دی، باری آگی دکھیوں کے طبیب کی، رب کے حبیب کی، مکہ کی سرزمین پہ قدم رکھا، فرمایا الہکم الہ واحد، غلاموں خدا ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، ہاتھ باندھے۔ حضور آدم تا عیسیٰ سب نے سن کے بتایا تھا۔ حضور آپ نے جبریل سے سنا ہے یا میکائیل سے سنا ہے، اسرافیل سے سنا ہے یا اسرائیل سے سنا ہے کہ وہ ایک ہے؟ سیدہ کے بابا مسکرا کے کہتے غلاموں میں سنی سنائی باتیں نہیں کرتا، رائی تو ربی فی احسن صورہ، فرمائے میں ہی تو وہ ایک ہوں جو اس ایک کو دیکھ کے آ رہا ہوں۔ اللہ
جی کوئی سمجھ آئی ہے؟ جی کوئی نہیں آئی؟ میں دیکھ کے آ رہا ہوں کہ وہ ایک ہے پوری دنیا میں واحد ہستی ہمارے حضور کی ہے جنہوں نے سر کی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ قیامت میں تو اللہ کا دیدار سب مومن کریں گے۔ دنیا میں ایک ہی ذات ہے ہمارے حضور کی جنہوں نے اپنے رب کو دیکھا ہے، اور شکر کرو سجدے میں گر جاؤ، وہ کتنا کریم رب ہے جس نے اپنا دیدار مصطفیٰ کو کروایا اور ہم گناہگاروں کو اسی حبیب کا امتی بنا دیا ہے۔ لو جی آخری روایت سنو، پھر زندگی رہی تو انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ سبحان اللہ کہیں نا ذرا۔ اعلیٰ حضرت فتح رضویہ میں لکھ رہے ہیں جو سمت آ گئے ہیں چھکے چھڑا دیے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے حضور معراج سے واپس آئے، ابو جہل عتبہ شیبیر اکٹھے ہو گئے، انہاں کہہ راتی معراج تے گیا سی؟ فرمایا جی میں رات کو معراج پہ گیا تھا، اپنے رب کا دیدار کیا ہے۔ ابو جہل آدھا ہے جے میں باقیاں نو بلا کے لے آواں تے انہاں دے سامنے بھی فرماؤ گے بھی میں گیا؟ فرمایا جا جنوں مرضی بلا لیا، جا جسے مرضی لے آ۔ وہ گیا سارے کافر اکٹھے کر کے لے آ، تو کہتے ہاں جی، فرمایا گیا تھا رات کو ہی واپس آیا ہوں۔ انہوں نے کہا چلو چند سوال کر لیں؟ فرمایا کرو سوال۔ بیت المقدس کے بارے میں پوچھا کتنی کھڑکیاں ہیں، کتنے دروازے ہیں، کتنا کسے پلمبر دے بچے۔ مت ماری ہوئی نبوت کی بارگاہ ہے، سوال دیکھو کافروں کے۔ مسجد نبی کے کھڑکیاں کتنے ہیں؟ فرمایا اتنیاں۔ دروازے؟ فرمایا ہے جے۔ روشن دان؟ فرمایا اتنے۔ سوچی بہ گئے یہ تو کبھی گئے ہی نہیں تھے، یہ تو کبھی گئے نہیں۔ اچھا کہتے ہیں چلو یہ ساری ٹھیک ہیں، ایک آخری ہے بڑی ہے وہ بتا دیں۔ فرمایا دسو۔ آدھن ہمارا ایک قافلہ گیا تھا، 4 سوال کیے کافروں نے۔ کتنے؟ کیا پہلا سوال یہ کہ آپ کو قافلہ ملا ہے، دوسرا سوال یہ کہاں ملا ہے، تیسرا سوال یہ کس حالت میں ملا ہے، چوتھا سوال یہ ہے کہ یہ بھی خبر دو واپس کب آئے گا۔ 4 سوال۔ قافلہ ملا ہے 1، کہاں ملا ہے 2، کس حالت میں ملا ہے 3، واپس کب آئے گا 4۔ میرے حضور فرماتے ہیں فلاں جگہ پہ ملا ہے۔ 2 سوالوں کے جواب اکٹھے ہی آ گئے، ملا بھی ہے فلاں جگہ پہ بھی۔ تیسرا سوال فرمایا اس حالت میں ملا ہے کہ قافلے میں سے ایک بندے کا اونٹ نکلا ہے، بھاگا ہے، وہ بندہ اس کے پیچھے بھاگا ہے، وہ گرا ہے زمین پہ اور اس کی ٹانگ کی پنڈلی ٹوٹ گئی ہے، اور فرمایا فلاں فلاں دن صبح جب سورج نکلے گا قافلہ ایتھے، جب سورج نکلے گا قافلہ یہاں ہوگا۔ اب ساری خبریں تصدیق تب ہونی تھی جب قافلہ آ جاتا، کہ قافلے والے بھی بتاتے کہ ملے تھے، اس حالت میں ملے ہیں۔ اب باقی تینوں خبروں کی بھی تصدیق آخری پہ تھی کہ فلاں دن صبح سورج نکلے گا قافلہ یہاں ہوگا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ دن آیا، کافر چڑھ گئے پہاڑ کے اوپر، آدھوں نے منہ کر لیا سورج کی طرف اور آدھوں نے کر لیا قافلے کی طرف۔ معاذ اللہ اس انتظار میں تھے کہ سورج نکل آئے قافلہ نہ آئے۔ ہم کہیں گے دیکھو اگر نبی ہوتے تو خبر سچی ہوتی، نبوت میں شک بڑھ گیا، خبر سچی نہیں ہے معاذ اللہ۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں آدھوں پہاڑی پہ کھڑے ہو کے منہ کر لیا سورج کی طرف اور آدھوں نے کر لیا قافلے کی طرف۔ پہلے وہ بولے ہیں جو سورج نظریں جما کے کھڑے ہیں، تھوڑا سا نظر آئے بس ہم شور کر دیں بھئی قافلہ نہیں آیا۔ ادھر سے ایک بول کے کہتا ہے ادھر دیکھو، انہوں نے کہا کی ہویا ہے؟ وہ دیکھو سورج نکل آیا ہے، اور ادھر ایک بول کے دو ماما قافلہ بھی تھی آ گیا، ادھر دیکھ، ادھر دیکھ قافلہ بھی آ گیا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کافر بھی جانتے تھے سچے نبی کی خبر وال کے برابر بھی جھوٹی نہیں ہوتی۔ یا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انہاں کمڑیاں تو کدے جائیے قادیانیاں تو انہاں دا گرو روز بلنڈر چھٹی ہوندہ ہے من نہیں ہوندے۔ یہ کافر بھی جانتے ہیں
کہ جو سچا نبی ہوتا ہے اس کی بات میں ذرہ سا بھی جھوٹ نہیں ہوتا. اور فرمایا انہاں دا گرو روز جھوٹ ماری ہوندا ہے، نبی بھی من نہیں ہوندا، جھوٹ بھی من نہیں ہوندا. توجہ کرے فرمایا یہ ہے میرے حضور کی حقانیت اور یہ ہے نبوت کی دلیل. فرمایا فلاں دن قافلہ یہاں ہوگا، سورج بھی نکلا، قافلہ بھی یہاں آ گیا ہے. دیکھو کتنے غیب دان نبی، اور غیب کے سوال پوچھے کافروں نے، اور غیب کی خبریں دی ہیں اللہ کے نبی نے. فیضان معراج شریف دیکھو تو صحیح، ہمارے حضور کی شانیں کیا ہیں، عظمتیں کیا ہیں، رفعتیں کیا ہیں، کمالات کیا ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. ساری زندگی بھی حضور کی عظمتیں شانیں بیان کرتے رہے نا تو زندگیاں ختم ہوئیں، قلم ٹوٹ گئے. تیرے اوصاف کا تو ایک باب بھی پورا نہ ہوا. یہ شان عظمتیں ختم نہیں ہونے والی، ان کو ختم کرنے والے کئی ختم ہو گئے ہیں. ابو جہل، عتبہ، شیبہ مٹ گئے ہیں، مٹ رہے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے. نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی بھی چرچا تیرا. یہ عظمت شان ختم ہونے والی نہیں ہے. دوست احباب، سرکار کے معراج کا مہینہ ہے، گاج واج کے گلی گلی کریہ بستی بستی جشن معراج النبی کے جلسے کرواؤ، اور سرکار کی عظمت لوگوں کو بتاؤ، دنیا پہ واضح کر دو کہ یہ وہ اللہ کے نبی ہیں جن کو رب نے سب نبیوں سے زیادہ شان عطا فرمائی ہیں. اور اپنے مسلک اور عقیدے پہ ناز کرو، اپنے مسلک اور عقیدے پہ ناز کرو. ہمارا مسلک عقیدہ کو پانی کا بلبلہ نہیں ہے. یہ مسلک اور عقیدہ وہ ہے جو صفہ سے چلا ہے، محدث اعظم پاکستان تک آیا ہے، اور وہاں سے فیضان آج ہمیں مل رہا ہے. دیکھو پریشان وہ ہوتے ہیں جنہاں دا وارث کوئی نہ ہوئے، تو جنہاں دے پیچھے وارث ہون محدث اعظم جیسے، سید شاہ تراب الحق جیسے، جنہاں دے وارث ہون داتا علی حجویری جیسے، جنہاں دے وارث ہون غوث اعظم جیسے. پریشان نہیں ہوتے. اس پر سوچ اور فکر بچانا چاہتے ہو تو علماء حق کے ساتھ جڑ جاؤ. ان علماء حق کا دامن نہ چھوڑنا، ان کے دامن کے ساتھ جڑ جاؤ. ان کا وجدان نہیں بولتا. یہی لوگ ہمیشہ گمراہ کر کے لے گئے جو ممبروں پہ بیٹھ کے کہتے ہیں میرا وجدان یہ کہتا ہے. نہیں، ساڈے بابے ادھر وجدان نہیں کہتا، اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے، اور مصطفیٰ کریم کا فرمان یہ کہتا ہے. جو وجدان قرآن کے مطابق بولے وہ سبحان اللہ، تو جو قرآن و حدیث سے ہٹ کے بولے وہ جائے کسی جہنم میں. ہم وہی نظریہ رکھتے ہیں جو نظریہ محدث اعظم پاکستان کا ہے. اپنے بابوں کے عقیدوں پہ نہ ہٹنا. یہ عقیدے وہ ہیں جو جنت لے جائیں گے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے. اور ابھی سالانہ جلسہ دستار فضیلت بھی آ رہا ہے، اور سیدی شاہ تراب الحق کا عرس بھی آ رہا ہے. 4 فروری کو ہے نا، بعد نماز مغرب. کس جگہ پہ ہے؟ اسی جگہ پہ. ہاں، اس کی میری طرف سے بھی آپ کو دعوت ہے نا. آپ بھی مجھے بعد میں بے شک دعوت دے دینا، لیکن میں تو آپ کو دعوت دے رہا ہوں. تو سارے آنا، آپ کا ایمان تازہ ہوگا انشاءاللہ. قبلہ شاہ جی کا روحانی فیضان ملے گا، اور بڑے بڑے علماء حق یہاں پہ تشریف لا رہے ہیں. اللہ اس پروگرام کو کامیابیاں عطا فرمائے. اور ایک دعوت میں نے بھی آپ کو دینی ہے. بھکی شریف کے اندر 18 فروری کو صبح 9 بجے سے لے کر 2 بجے تک میرے قبلہ دادا جی حضور صوفی ماسٹر غلام سرور گوندل صاحب، آپ کا ختم چیلم ہے، اور ہمارا سالانہ پروگرام بھی ہے. تو قبلہ حضور سیدی کنز العلماء کے حکم پر آپ احباب کو میں دعوت پیش کر رہا ہوں. تو قبلہ حضرت صاحب کے ساتھ معیت میں قافلے کی صورت میں آپ تشریف لانا ہے. 18 فروری کو بروز اتوار بھکی شریف صبح 9 بجے سے لے کر نماز ظہر 2 بجے تک انشاءاللہ یہ پروگرام چلے گا. سب آئیں گے نا انشاءاللہ. اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.